السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ شرارتیں تو نہیں کر رہے آج کل؟ ہاں، اچھی بات ہے۔ آج جو میں کہانی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے ایک بھوت کی۔ ہاں، لیکن یہ کچھ اچھا بھوت ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پھر کہانی۔ یہ ایک نیک دل بھوت ہے جو ایک لیٹر باکس میں رہتا ہے اور خط پڑھ کر لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ خط بھی پڑھتا رہتا تھا۔ کوئی خط پڑھ کر وہ مسکرانے لگتا تو کسی کو پڑھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے۔ انسانوں کے سکھ دکھ، ان کی مشکلات، ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اسے خطوط کے ذریعے پتہ چلتا رہتا تھا۔ ایک رات وہ اندھیری سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھا کہ اچانک اندھیرے میں سے ایک آدمی سے جا ٹکرایا۔ آدمی نے خوفناک چیخ ماری اور سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، مگر اس کا کوٹ جو اس کے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا وہیں گر گیا۔ بھوت نے کوٹ اٹھا کر اسے آوازیں دی، مگر وہ دور جا چکا تھا۔ کوٹ نیا تھا، بھوت کو بہت افسوس ہوا۔ خیر، اس نے کوٹ جھاڑی میں چھپا دیا۔ اس کا خیال تھا جب کبھی وہ آدمی وہاں سے گزرے گا تو وہ کوٹ اسے دے دے گا۔ دن گزرتے گئے، مگر وہ آدمی دوبارہ وہاں نہیں آیا۔ ایک دن بھوت خط پڑھ رہا تھا کہ اسے ایک خط نظر آیا جو کسی آدمی نے اپنے بیٹے عاشر کو لکھا تھا۔ میاں صاحبزادے، تمہاری ششمائی رپورٹ دیکھی بہت افسوس ہوا۔ ایسا لگتا ہے تم محنت نہیں کر رہے، فوراً پڑھائی پر توجہ دو۔ کچھ دن بعد پھر اس کا خط نظر آیا، لکھا تھا، تم نے میرے خط کو اہمیت نہیں دی۔ تمہارے استاد کا میرے پاس فون آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے تمہارے ٹیسٹ بھی اچھے نہیں ہوئے۔ میں تمہاری تعلیم پر اتنا خرچ کر رہا ہوں تاکہ تمہارا مستقبل سنور جائے، مگر تمہیں احساس نہیں۔ آئندہ مجھے خراب رپورٹ نہ ملے۔ بھوت بڑبڑایا، صاحبزادے کھیل کود میں لگے ہوں گے۔ بھوت اگرچہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں کوئی نمایاں طالب علم نہیں رہا تھا، مگر وہ تعلیم کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے خیال آیا ذرا جا کر دیکھوں تو میاں عاشر کیا کر رہے ہیں۔ اس نے پتے پر نظر دوڑائی اور وہ دوسرے شہر کا ہاسٹل کا تھا۔ بھوت نے اڑان بھری اور وہاں جا اترا۔ حاشر کے ہاسٹل کی حالت بہت خراب تھی۔ دیواروں کا رنگ اکھڑا ہوا تھا اور فرش پر جگہ جگہ گڑھے تھے۔ سیوریج کی لائنیں بھی خراب اور ٹوٹی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اوپری منزل تک دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر بھوت کو بہت افسوس ہوا۔ افسوس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں سے گزر رہا تھا اس کے قریب محکمہ تعلیم کے وزیر کی شاندار رہائش تھی، جہاں کیاریوں میں پھول لگے تھے اور گیٹ پر بڑی بڑی مونچھوں والا چوکیدار بندوق سنبھالے بیٹھا تھا۔ خیر، وہ ہاسٹل کے احاطے میں داخل ہوا۔ وہاں اندھیری جگہوں اور کونے خدروں میں سے اپنی برادری کے بہت سے لوگ چھپے نظر آئے۔ اسے دیکھ کر وہ چونک گئے۔ وہ ان کی نظریں چرائے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، جہاں کمرہ نمبر 21 عاشر کو ملا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ آخر بھوت دروازے کے نیچے سے گزر کر اندر چلا گیا۔ وہاں اسے ایک لڑکا بستر پر لمبی تانے سو رہا تھا۔ میز پر کتابیں ترتیب سے رکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جسے کسی نے انہیں مدت سے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میز کے نیچے ایک کاغذ پڑا تھا۔ بھوت نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ہونے والے امتحان کا نظام الاوقات تھا۔ امتحان شروع ہونے میں 10 دن باقی تھے۔ بھوت بڑبڑایا، امتحان سر پر آ گئے ہیں اور یہ صاحبزادے آرام فرما رہے ہیں، بھلا دن میں سونے کا کیا کام؟ اس نے نظام الاوقات دیوار پر چپکا دیا۔ پھر وہ عاشر کے پلنگ کے نیچے گھس گیا اور دونوں ہاتھ پلنگ پر رکھ کر اسے ہلانے لگا۔ عاشر تھوڑا سا بلبلایا اور کروٹ بدل کر دوبارہ سو گیا۔ بھوت نے حرکت اور تیز کر دی۔ آخر عاشر آنکھیں ملتا وہ اٹھ بیٹھا
اس نے حیرت سے پلنگ کے نیچے جھانکا مگر کوئی بھوت انسانی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ گھبرا کر بڑبڑایا، کیا زلزلہ آ رہا ہے؟ اور اچھل کر پلنگ سے اتر کر کھڑکی سے باہر جھانکا مگر وہاں معمولات زندگی اسی طرح رواں دواں تھے۔ پھر اس کی نظر دیوار پر لگے نظام الاوقات پر پڑی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور دوبارہ پلنگ پر لیٹ گیا، مگر فوراً تھپڑ اسے کوئی چیز چبھتی تھی۔ اس نے چادر ہٹائی تو انگریزی کی کتاب نظر آئی جس کا پہلا امتحان تھا۔ اس نے کتاب اٹھا کر ایک طرف ڈال دی۔ بھوت نے افسوس سے گردن ہلائی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عاشر نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس کے سامنے اس کے استاد کھڑے تھے۔ وہ بولے، عاشر، یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اگر تم امتحانوں میں کامیاب نہ ہوئے تو تمہارا سال ضائع ہو جائے گا۔ جی اچھا، عاشر گھبرا کر بولا۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ بھوت دل میں مسکرا رہا تھا، یہ اسی کی حرکت تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو برآمدے میں اسے اپنے ساتھی منتظر کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے اشارے سے اس کے وہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ بھوت نے اشارے سے بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں اور رخصت ہو گیا۔ اگلے دن جب بھوت وہاں آیا تو اسے عاشر کے کمرے میں ہنسنے بولنے کی آوازیں آئیں۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مزے سے لڈو کھیل رہا تھا۔ وہ خوب ہنس رہے تھے۔ بھوت نے غصے میں انہیں دیکھا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ دوست کو فوراً وہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ اس نے دوست کی گردن پر ہلکے سے تنکا چبویا، اس کی گردن پر ہاتھ مارا اور کھیل میں مشغول ہو گیا۔ بھوت نے دوبارہ بازو میں تنکا مارا۔ وہ بازو کو سہلاتے ہوئے بولا، یار مچھر کاٹ رہے ہیں۔ اس دفعہ بھوت نے اس کے ہاتھ کو نشانہ بنایا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو کر چلایا، یار ڈینگی مچھر نہ ہو تو میں تو چلا۔ کہاں؟ مجھے تو مچھر نہیں کاٹ رہے، عاشر بولا، مگر دوست نے اس کی بات نہ سنی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عاشر پھر پلنگ پر جا لیٹا مگر فوراً اٹھا، اس کی نیچے ایک کتاب دبی تھی۔ یہ کتابیں میرے بستر پر کیسے آ جاتی ہیں؟ وہ بڑبڑایا، پھر وہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن بھوت وہاں آیا تو دیکھا سب لڑکے قریبی میدان میں فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ وہ غصے سے بھنا اٹھا، اس نے فٹ بال کو لات ماری، وہ لڑکتی ہوئی سڑک پر چلی گئی۔ جہاں سے ایک گاڑی گزر رہی تھی اس کا پہیہ فٹ بال پر چڑھا اور وہ پھٹ گئی۔ سب لڑکے آہ بھر کر رہ گئے۔ کچھ دیر وہ میدان میں رہے، پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس بھوت نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ عاشر نے بھرپور نظر رکھ سکے۔ عاشر کا دل پڑھائی سے بالکل اچاٹ تھا۔ بھوت کو بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ کبھی وہ ایسے حالات پیدا کرتا کہ عاشر پڑھائی کی طرف مائل ہو جائے تو کبھی اسے کھیل کود کے درمیان رکاوٹ ڈالنی پڑتی۔ آخر عاشر کا دل پڑھائی میں لگ ہی گیا۔ جب امتحان ہوتے رہے بھوت وہاں رہا۔ دوسرے بھوتوں نے اس کی وہاں آمد کو پسند نہیں کیا تھا، وہ اس کام میں روڑے اٹکاتے۔ بس ایک کمزور سا بھوت اس کا حوصلہ بڑھاتا اور مدد کرتا۔ جب امتحان ختم ہوئے تو بھوت وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ عاشر کے پرچے اچھے ہوئے ہوں گے۔ جاتے ہوئے اس نے وہ نیا کوٹ اس کمزور سے بھوت کو تحفے میں دے دیا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر وہ دوبارہ جھاڑی میں رہنے لگا۔ کچھ دنوں بعد عاشر کے ابو کا خط اسے نظر آیا۔ لکھا تھا، بیٹا عاشر، میں بہت خوش ہوں، تم نے میرا کہنا مانا۔ آئندہ بھی اسی طرح دل لگا کر پڑھنا، مجھے تم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ پڑھ کر بھوت زور زور سے سر ہلانے لگا۔ تو بچوں، کیسی کہانی ہے؟ دیکھیں، بھوت شرارت نہیں کرتے ہیں، بھوت جو ہیں مدد بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ بھی نہ پڑھیں اور کوئی بھوت آ جائے آپ کو پڑھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر آئیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔